جناب خلیل خدا حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات میں سے ان کے بارے میں جو قرآن کی آیات ہیں ان میں سے ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ آیتیں ہیں جن کو اکثر مومنین نہ صرف ان کو جانتے ہیں، ان سے واقف ہیں، بلکہ ترجمے سے بھی واقف ہیں۔ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو پروردگار نے سخت امتحانات سے گزارا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جمع کا لفظ عربی میں 3 سے زیادہ کے معاملات کو کلمات کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ کئی امتحانات ہم نے ان سے لیے، فَأَتَمَّهُنْ و100%، جب کامیاب ہوئے تو ہم نے حکم دیا وَجَعَلْنَاكَ لِلنَّاسِ اماما، ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے امام اور ہادی اور رہبر قرار دیا، حالانکہ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اولو العزم بھی ہیں اور خلیل خدا۔ اکثر علماء جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے اس آیت کے ذریعے مسئلہ امامت پر دلیل کے طور پر اور اہمیت کے طور پر پیش کر کے گفتگو کرتے ہیں۔ میں صرف ذرا سا اشارتاً بات عرض کے آگے بڑھوں گا۔ بات شروع یہاں سے کرنا چاہتا ہوں، میرے 5 امام، امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام۔ ارشاد گرامی ہے کہ رب کریم نے یہ جو 5 عہدے دیے ہیں، گنیے گا، نبوت، رسالت، خلت، اولو العزمی اور آخر میں امامت، ان 5 عہدوں سے پہلے چھوٹی موٹی باتیں اور بھی تھیں۔ 5 سخت اور انتہائی مشکل امتحانات حضرت ابراہیم سے لیے گئے۔ اس حدیث میں 5 امام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جناب ابراہیم سے بندگی کا امتحان لیا گیا۔ نبی خدا بننے والے ہیں، اعلان سے پہلے کی بات ہے، البتہ رسول بننے والے ہیں نہیں۔ اولو العزم 5 انبیاء ہے نا، جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ اور جناب ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسولوں پر بھی سردار بننے والے ہیں۔ اس کے باوجود پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا عبادت میں امتحان لیا، بندگی میں امتحان لیا، اور امتحان عجیب امتحان ہے۔ جناب ابراہیم مویشی لے کر بیابان میں نکلے ہیں، تقریباً 1 سال ہوا، میں نے یہ گفتگو آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ اب میں دوسری بات کو پیش کرنے کے لیے مقدمتاً عرض کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم کے سامنے امتحان کے لیے حضرت جبرائیل امین انسانی صورت میں زمین پر اترے، عبادت میں مصروف ہوئے، اور ایک ذکر جسے جناب ابراہیم نے اب تک نہیں سنا تھا ذکر کرنا شروع کیا، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ لیلۃ الرغائب کی نماز پڑھی تھی، اس میں یہ دعا سجدے کے اندر ہے، 70 مرتبہ پڑھنا ہے، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ اگر آسان الفاظ میں ترجمہ کروں، تسبیح سے سبوح ہے، تقدس سے قدوس ہے۔ میرا رب بڑا تسبیح کا مالک ہے، مقدس ذات ہے، رب الملائکۃ والروح، فرشتوں کا بھی مالک ہے، اور بالخصوص روح الملائکہ حضرت جبرائیل امین کا بھی مالک ہے۔ سارے موشی کو بھول گئے، اس ذکر کی طرف حضرت ابراہیم متوجہ ہوئے، جا کر التجا کی، دست گزارش کی، خدا کے لیے 1 مرتبہ اور سنا دو۔ اگر اللہ کی محبت دل میں ہو، ذکر کی چاشنی سے انسان، لذت سے انسان واقف ہو، تو حقیقت یہی ہوتی ہے کہ ایک بار رب کا ذکر اور سنو، ایک بار اور ذکر کروں۔ اہل بیت سے محبت اور مودت رکھنے والے بار بار ذکر سننا چاہتے ہیں، بہت اچھی عادت ہے، لہٰذا خدا سے محبت کرنے والے کی عادت یہی ہے۔ اب امتحان ہے، جبرائیل امین نے جو کہ انسانی صورت میں ہے کہا کہ تم مجھے کیا دو گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس نہ ڈالر کا بینک بیلنس، نہ پیسوں کا، نہ ریال کا، نہ درہم کا، کچھ بھی نہیں، بیڑ بکریاں ہیں۔ محبت میں کہا میں نصف جانور تمہیں دوں گا۔ کہتے ہیں 1000 جانور تھے، 500 جانور دینے کے لیے تیار ہو گئے، 500 جانور دینے کے لیے تیار ہوئے۔ کس ذکر پر؟ ایک ذکر، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح سننے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواہش پر
500 انسانی صورت میں آئے ہیں، جانور لے کر ایک مرتبہ اور سنا دیا۔ ذکر کی پیاس نہیں بجھ سکی، کہا نہیں ایک مرتبہ اور سنا دو۔ پھر کیا دو گے؟ کہا میرے پاس کچھ نہیں، بقیہ جو 500 وہ بھی لے جاؤ۔ ایک مرتبہ اور ذکر سنایا اور وہ 1000 بھی لے کر، اب جبرائیل امین اصل صورت میں بدلنے کے بعد فرماتے ہیں مبارک ہو، خدا نے مجھے امتحان کے لیے بھیجا تھا، تم امتحان میں کامیاب ہو گئے، میں فرشتہ ہوں، مجھے کوئی جانور نہیں چاہیے، ذکر بھی مبارک ہو اور جانور بھی تمہیں ہی مبارک ہو۔